اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ مومنین مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی تائیدات توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کے مرحومین کو جوار رحمت میں مقام عظیم عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو مومنین مومنات اپنے دلوں میں اولیاء الہی کی محبت و مودت کا نور لے کر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اپنی قبروں کی زینت بن چکے ہیں اور مٹی کی تہوں کے نیچے سو چکے ہیں، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ ماہ مبارک رمضان کے 23ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں خطبہ متقین کا سلسلہ جو جاری ہے، تو اس میں ایک صفت جو ہے متقین کی وہ ہے بہشت اور دوزخ، یعنی جنت اور دوزخ کا مشاہدہ اور اس کا نظارہ۔ تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس وہ یعنی اہل تقوی اور جنت ایسے ہیں، فہم والجنت کمن قد رآہا، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ اہل تقوی اور جہنم ایسے ہیں، وہم والنار کمن قد رآہا، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ قرآن مجید احادیث معصومین علیہ السلام اور واقعات اس پر بہت زیادہ روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہے، علم الیقین اور عین الیقین کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے، جہاں ایک شخص حقائق کو اس درجت پر سمجھ لیتا ہے کہ گویا وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، تو سورہ تکاثر میں ارشاد پروردگار ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ سورہ تکاثر میں یقیناً اگر تمہیں علم الیقین حاصل ہو جائے تو تم دوزخ کو دیکھ لو گے۔ یہ آیت اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ یقین کی ایک ایسی منزل بھی ہے جہاں انسان جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی طرح محسوس کرتا ہے۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث بھی اس پر بیان کرتی ہیں۔ ایک جوان کا واقعہ جو علم الیقین تک پہنچ گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن رسول گرامی اسلام نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں اندر دھنس گئی تھی اور جسم لاغر ہو چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے کی؟ تو اس جوان نے عرض کیا، اصبحت یا رسول اللہ موقنا، یا رسول اللہ میں نے صبح یقین کی حالت میں کی۔ رسول خدا نے پوچھا، فما حقیقت و یقینک، تیرے یقین کی حقیقت کیا ہے؟ تو جوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں گویا عرش کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر فیصلے صادر کر رہا ہے۔ میں جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں خوش و خرم ہیں اور جنت کی نعمتوں میں متنعم ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور میں جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ھذا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ عبد الہی ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے روشن کر دیا۔ یہ الکافی جلد 2 صفحہ 53 میں یہ واقعہ درج ہے۔
اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یقین کا درجہ کیا ہے؟ حضرت امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ نہج البلاغہ حکمت 317 میں یہ ہے۔ یہ اس حقیقت کی دلیل ہے کہ یقین کا وہ درجہ بھی ممکن ہے جہاں انسان کا باطن اس قدر روشن ہو جاتا ہے کہ اسے مزید کسی ظاہری نشانی یا دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ حضرت حور کا تبدیل ہونا یقین کے ساتھ، یعنی یہ تاریخی واقعہ ہے حضرت حور کا کربلا میں حضرت حور ابن یزید ریاحی کا واقعہ اس حقیقت کی بہترین مثال ہے کہ جب ایک انسان علم الیقین سے عین الیقین کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے۔ پہلے وہ ابن زیاد کے لشکر میں تھے، لیکن جب ہی انہیں حقیقت کا علم ہوا وہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت حور نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا حل لی من توبہ، میرے مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا نعم یتوب اللہ علیک، ہاں اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ یہی یقین تھا جس نے حور کو شہادت کے بلند مقام پر فیض کیا، جہاں وہ جنت کو عین الیقین کی حالت میں دیکھ رہے تھے۔ یعنی وہ پردے جو حائل تھے وہ حضرت حور کی باطنی آنکھ سے ہٹے اور انہوں نے دیکھا کہ میں کہاں پر ہوں، علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا ہوں، لیکن پھر فانقذہ اللہ منہا، بس اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا۔ ان کے دل میں ایک نورانیت موجود تھی۔ اور راستے میں امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ جو کہا تھا کہ اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حور کے اندر ایک نور موجود تھا، ایک چیز موجود تھی، اس چیز نے حضرت حور کی آنکھ سے، باطنی آنکھ سے پردہ ہٹایا کربلا کے میدان میں 10ویں کی صبح۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے وہ کہا تو کہا اے مولا حسین، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں، تو میں ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حور کے دل میں وہ عزت احترام موجود تھا، اور ایک بھول تھی جس کی وجہ سے حضرت حور کو یہ اقدام کرنا پڑا، لیکن جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام سے کے قتل سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور یہ ظالم ہیں، ستمگر ہیں، اور یہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں، تو اس وقت حضرت حور نے جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو کر ایسی چھلانگ لگائی کہ وہ جنت کی طرف پہنچ گئے۔ جنت کیا تھی؟ جنت میرے مولا حسین تھے، اور اتنا کریم اور اتنا کرم الہی کا جو مظہر ہیں، امام مظہر کرم پروردگار، مظہر صفات الہی ہوتے ہیں، تو مظہر کرم خدا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حر سمت کا امک حرن، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، کیوں نہیں توبہ قبول ہو سکتی؟ توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی باطنی آنکھ کھلنے کی دیر ہے کہ انسان جو ہے پھر جہنم سے جنت کی طرف کا سفر کر لیتا ہے۔ اہل تقوی اور متقین کی یہ صفت ہے کہ خداوند ذوالجلال ان کو یہ توفیق عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ خدایا ہماری باطنی آنکھ کو کھول دے اور ہم عین الیقین کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اہل تقوی اور خاص شیعیان علی کی روحانی حالت ایسی ہوتی ہے
کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت اور جہنم کو دیکھنے جیسا احساس رکھتے ہیں۔ قرآن، احادیث اور تاریخ میں ایسے افراد کا ذکر موجود ہے جو علم الیقین سے عین الیقین اور پھر حق الیقین تک پہنچے۔ یہ مقام ہر کسی کے لیے ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا، مسلسل عبادت کرنا اور تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انما ہی نفوس اعدت للموت، یہ جانیں تو بس موت کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب ہماری منزل جو ہے وہ آخرت کی منزل بقا کی منزل ہے، آخرت کی منزل سعادت کی منزل ہے، اور گویا کہ وہ رحمت الہی کا مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ کیا ہے جنت؟ کیا ہے؟ رحمت الہی کا نام ہے، رضائے پروردگار کا نام جنت ہے، رضائے ائمہ کا نام جنت ہے، رضائے فاطمہ کا نام جنت ہے، اور غضب الہی جہنم ہے، اور جہنم کا سخت ترین عذاب، خدا پناہ دے اس عذاب سے کہ جس سے زمین و آسمان بھی جس کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ خدا کی درگاہ میں التجا ہے، التماس ہے، خدایا اس ماہ سیام میں ہماری باطنی آنکھ کو کھول دے، ہماری اندر یہ تڑپ پیدا کر کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، اپنے کردار کو صحیح کریں، اپنے افکار و عقائد کو صحیح کریں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور ہم موت کے لیے تیار ہوں۔ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ دعا ہے خدائے ذوالجلال کی درگاہ میں، خدا بندہ اس ماہ سیام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اور ہمیں اسی دنیا میں وہ مقام نصیب فرما، ہمیں دکھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، اور جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو خود فرماتا ہے کہ جو میری درگاہ میں آ جائے میں اس کی توفیقات میں بھی اضافہ کرتا ہوں، اور اس کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہوں، اور اس کو سعادت تک پہنچاتا ہوں۔ پروردگار ہمیں دنیا و دین کی سعادتیں اور بھلائیاں نصیب فرما، بحق محمد و آلہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر، واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔